بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وآلہ واصحابہ اجمعین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج یہ پہلی ویڈیو بنانے کا مقصد یہ ہے کہ میں اس بات کو ایڈریس کروں کہ میں یہ کام کیوں کر رہا ہوں، مجھے کیا ضرورت پیش آئی۔ میں نے بہت سے لوگوں کو یہ آرگومنٹ کرتے ہوئے سنا ہے، پڑھا بھی ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ سب گناہ گار ہیں تو ہمیں کسی کو جج نہیں کرنا چاہیے، ہمیں اپنی زندگیوں میں مشغول رہنا چاہیے، جو کر رہا ہے اسے کرنے دیں۔ میں اس بات سے ڈس ایگری کرتا ہوں، کیونکہ ختم نبوت کی وجہ سے رسول اللہ کو کیونکہ خاتم النبیین بنا کے بھیجا گیا، ان کے بعد کوئی نبی اس دنیا میں نہیں آئے گا، تو اس تحفے کے طور پہ اس امت کو اللہ تعالیٰ نے ذمہ داری، نبیوں والا کام اس امت کی ذمہ لگایا اللہ تعالیٰ نے، کہ جو کام نبیوں کی ذمہ داری تھی، آج سے پہلے جتنے بھی نبی آئے ان کی امت کو یہ کام نہیں دیا گیا کہ وہ تبلیغ کریں دین کی، لیکن کیونکہ ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ آخری نبی ہیں اور ان کے بعد کوئی نبی نہیں آنا، نبی بن کے حضرت عیسیٰ آئیں گے آخر کے وقت میں، لیکن وہ امتی کی حیثیت سے آئیں گے، وہ نبی کی حیثیت سے نہیں آئیں گے۔ تو کیونکہ اب کوئی نبی نہیں آنا تو اس دین کی تبلیغ کرنے کا کام، دین کو آگے بڑھانے کا کام، لوگوں تک پہنچانے کا کام اللہ نے اس امت کی ذمہ داری لگایا ہے۔ میں یہاں بیٹھ کے کسی کو جج نہیں کروں گا، کسی کو پن پوائنٹ نہیں کروں گا، میں صرف اپنا پوائنٹ آف ویو آگے رکھوں گا قرآن و حدیث کی روشنی میں، اور میں جو میں آیات کوٹ کروں گا یا میں حدیث آپ کو بتاؤں گا تو میں اس کے ساتھ ساتھ نمبرز بھی بتاتا رہوں گا تاکہ آپ کراس چیک کر سکیں، اور پلیز کراس چیک کریے گا، مجھ پہ اندھا یقین مت رکھیے گا۔ تو اللہ کا نام لے کے شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 110۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اب دنیا میں وہ بہترین گروہ تم ہو جسے انسانوں کی ہدایت و اصلاح کے لیے چن پہنایا گیا ہے، تم نیکی کا حکم دیتے ہو اور برائی سے روکتے ہو اور اللہ پہ ایمان رکھتے ہو۔ یہاں پہ اللہ تعالیٰ کلیئر کٹ ہمیں انسٹرکشن دے رہا ہے کہ ہمیں وہ امت بنا کے اتارا گیا ہے اس روئے عرض پہ جو نیکی کا حکم دیتے ہیں اور برائی سے لوگوں کو روکتے ہیں، یعنی دین کا کام کرتے ہیں، دین کی تبلیغ کرتے ہیں۔ پھر سورہ انعام آیت نمبر 69 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، البتہ نصیحت کرنا پرہیزگاروں کا فرض ہے، شاید کہ گناہ گار غلط روی سے بچ جائیں۔ دیکھیں میں اپنی بات نہیں کر رہا، میں ہر کسی کی بات کروں، جنرل بات کروں، کوئی بھی اگر کوئی اچھی بات بتاتا ہے، کسی کو تبلیغ کرتا ہے تو وہ اس کا فرض ہے بتانا۔ اگر مجھ تک کوئی اچھی بات پہنچ گئی ہے، اللہ نے مجھ تک پہنچا دیا تو میرا فرض بنتا ہے کہ میں آپ تک پہنچاؤں۔ شاید کہ اگر کوئی گناہ کوئی کر رہا ہے تو شاید وہ اس سے رک جائے، کوئی گارنٹی نہیں ہے، کیونکہ میں فورس نہیں کر سکتا کسی کو، میں صرف اپنی رائے دے سکتا ہوں، میں ان کو بتا سکتا ہوں، ان کی مدد کر سکتا ہوں۔ اسی طرح سورہ آل عمران آیت نمبر 20 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، تم پر، یہاں پہ بات ڈائریکٹلی رسول اللہ سے کی جا رہی تھی اس آیت میں، لیکن وہ تعویل خاص کے طور پہ، تعویل عام میں اس امت پہ یہ آیت فٹ ہوتی ہے۔ تم پر صرف پیغام پہنچانے کی ذمہ داری ہے، اللہ خود اپنے بندے کے معاملات دیکھنے والا ہے، یعنی کہ ہمیں کسی کو فورس نہیں کرنا ہے، ہمیں اپنی رائے کسی پہ امپوز نہیں کرنی ہے، کسی کو زور زبردستی سے اپنے عقیدے نہیں منوانے ہیں، ہم نے صرف اپنا پوائنٹ آف ویو آگے رکھنا ہے، اور جو اپنا پوائنٹ آف ویو زیادہ قرآن و حدیث کی روشنی میں رکھے تو اس کا پوائنٹ آف ویو اسٹرانگ بھی ہوتا ہے، تو سامنے والے کی مرضی ہے، وہ قبول کرنا چاہے نہیں چاہے، وہ آپ کو کوئی فورس نہیں کر سکتا، امپوز نہیں کر سکتا۔ میں بھی اسی طرح میرا بھی کام صرف آپ تک وہ بات پہنچانا ہے جو مجھے پتہ ہے، اور میں اسی میں سے بتاؤں گا، قرآن میں سے جو بات بتاؤں گا آپ کو اسی میں سے بتاؤں گا۔ پھر اسی کے ثبوت میں سورہ جامع ترمذی میں ایک حدیث ہے صحیح سند کے ساتھ، 3057 نمبر اس کا نمبر ہے، اس حدیث کا نمبر۔ اس میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پہلے تو سورہ مائدہ کی آیت نمبر 105 کی تلاوت کی، اس کا ترجمہ کچھ یوں ہے، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اپنی فکر کرو، کسی دوسرے کی گمراہی سے تمہارا کچھ نہیں بگڑتا اگر تم خود راہ راست پر ہو۔ تو پھر آگے حضرت ابو بکر صدیق فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ کہتے ہوئے سنا کہ جب لوگ ظالم کو ظلم کرتے ہوئے دیکھیں پھر بھی اس کے ہاتھ پکڑ نہ لیں، یعنی اسے ظلم کرنے سے روک نہ دیں، تو قریب ہے کہ ان پر اللہ کی طرف سے عمومی عذاب آ جائے اور وہ ان سب کو اپنی گرفت میں لے لے۔ تو اس آیت کا جو آیت تھی، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، اپنی فکر کرو
کسی دوسرے کی گمراہی سے تمہارا کچھ نہیں بگڑتا اگر تم خود راہ راست کرو۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ خود تو ٹھیک ہیں، آپ اپنی فکر کریں، آپ خود ٹھیک رہیں اور باقیوں کو آپ جس حال میں وہ پڑے ہوئے چھوڑ دیں، نہیں۔ حضرت ابوبکر رسول اللہ نے اس بات کو کلیئر کیا کہ جب تم کسی ظلم کو ہوتے ہوئے دیکھو، کسی برائی کو ہوتے ہوئے دیکھو، تو اسے روکنا تمہارا فرض ہے، کیونکہ اگر ہم انہیں نہیں روکیں گے تو اللہ کا عذاب جو آئے گا وہ عمومی طور پہ آئے گا، وہ ہم سب کو اپنی گرفت میں لے لے گا اور اس وجہ سے ہم سب کو عذاب کا مزہ چکھنا پڑے گا۔ کیونکہ جن لوگوں کو حق کا علم تھا، دیکھیں اگر ہم دنیاوی بات کریں، کوئی بھی ہم دنیا کے اعتبار سے کوئی چیز غلط ہوتے ہوئے دیکھتے ہیں تو ہم لوگوں کو روکتے ہیں کہ ایسا مت کرو، ایسا مت کرو، کسی کو کوئی بات بری لگ سکتی ہے، ایسے مت کرو۔ تو جب اللہ کے دین کی بات آتی ہے، جب اللہ کے دین کا جنازہ نکل رہا ہوتا ہے، تو تب بھی تو ہمیں اسٹیپ اٹھانا چاہیے، ہمیں قدم اٹھانا چاہیے کہ ہم جو دین میں غلط چیزیں لوگوں نے جاری کر دی ہیں تو اسے ہم روکیں، اور اس کے بعد ہم لوگوں کو صحیح چیز بھی بتائیں، صحیح عقیدے بھی بتائیں کہ لوگوں کو اس کو چھوڑ کے کیا کرنا چاہیے۔ بڑی خطرناک ایک آیت ہے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 159، اس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جو لوگ ہماری نازل کی ہوئی روشن تعلیمات اور ہدایت کو چھپاتے ہیں جبکہ ہم انہیں انسانوں کی رہنمائی کے لیے اپنی کتابیں نازل کر چکے ہیں، یقین جانو کہ اللہ بھی ان پر لعنت کرتا ہے اور تمام لعنت کرنے والے بھی ان پر لعنت کرتے ہیں۔ یعنی ایک بات اگر کوئی حق بات ہے، وہ اگر کسی انسان تک پہنچ گئی ہے اور اگر وہ اسے چھپا لیتا ہے اور آگے لوگوں تک نہیں پہنچاتا تاکہ اگر جس طرح اس کا نفع ہوا ہے، اس کا فائدہ ہوا ہے، لوگوں کا بھی اسی طرح فائدہ ہو، تو اس پر اللہ کی بھی لعنت ہوگی اور تمام لعنت کرنے والوں لوگوں کی بھی لعنت ہوگی۔ اس میں فرشتے بھی آ جاتے ہیں، انسان بھی آ جاتے ہیں، جو لعنت کرنے کا قائل ہے وہ لعنت اس شخص پہ، اس کی لعنت پہنچ جاتی ہے۔ رسول اللہ نے نیکی کا حکم دینے کو اور برائی سے روکنے کو ایک بڑی ہی خوبصورت مثال سے سمجھایا ہے۔ صحیح بخاری میں ایک حدیث ہے، 2493 نمبر حدیث، 2493 نمبر حدیث ہے۔ اس میں رسول اللہ نے بتایا کہ دو گروہ جس طرح ہوتے ہیں لوگوں کے، ایک جیسے بحری جہاز چلتے تھے نا پہلے زمانے میں، تو اس کا ذکر کیا رسول اللہ نے کہ ایک بحری جہاز تھا اور لوگوں کے دو گروہ ہیں، ٹھیک ہے، دو گروپس ہیں الگ الگ، دونوں میں قرہ ہوا، ایک جو جیت گیا قرہ وہ اوپر والی اپر ڈیک ہوتی ہے وہاں جا کے رہنے لگے، اور جو لوگ قرہ ہار گئے، جو اس کو قرآن دازی قرہ کہتے ہیں، وہ جو ہار گئے وہ نیچے والی ڈیک میں رہنے لگے۔ اب جو لوگ اس بحری جہاز کے اپر ڈیک میں رہتے تھے نا، ان کے پاس پینے کا پانی اویلیبل تھا، تو جب بھی نیچے والے لوگوں کو پانی پینے کی ضرورت ہوتی تھی تو وہ سیڑھیاں چڑھ کے اوپر جایا کرتے تھے، محنت کا کام تھا، مشقت، بار بار اوپر جانا نیچے آنا۔ تو ایک دن ان نیچے والے لوگوں نے سوچا کہ ہم کیوں بار بار اوپر چڑھ کے جائیں، ہم تو سمندر میں ٹریول کر رہے ہیں، تو کیوں نہ ہم اپنی یہیں نیچے ہی ایک سوراخ کر لیں اور ہم ڈائریکٹ سمندر سے پانی نکال لیا کریں گے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو آگے اس مثال سے سمجھایا کہ اگر یہ بات اوپر والوں کو پتہ چلے اور وہ انہیں نہ روکیں نیچے والوں کو، تو آپ کو بھی پتہ ہے کیا رزلٹ ہوگا۔ اگر ہم شپ میں ہول کر دیں گے نیچے تو ظاہر سی بات ہے اوپر والے بھی ڈوبیں گے، نیچے والے بھی ڈوبیں گے، اور اگر اوپر والے ان کو سمجھا دیں کہ ایسے کرنے سے دونوں کا نقصان ہے تو نہ اوپر والے ڈوبیں گے نہ نیچے والے۔ اسی طرح اگر ہم دین میں کوئی برا کام ہوتے ہوئے دیکھیں اور اگر ہم اس کو نہ روکیں تو اللہ کا عذاب ہم پر بھی آئے گا اور برائی کرنے والوں پر بھی آئے گا، اور اگر ہم ان کو جو بھی برا کام کر رہے ہیں، برائی پھیلا رہے ہیں، اگر ہم ان کو اسی وقت پہ روک دیں تو ہو سکتا ہے کہ اس سے ان کو بھی نصیحت مل جائے اور اس کا اجر پھر ہمیں بھی ملے گا اور پھر دونوں بچ سکتے ہیں اس صورت میں۔ دیکھیں میرا یہ ساری حدیثیں تھیں اور آیتیں تھیں مجھے اس وقت کور کرنی تھیں اس ثبوت میں کہ دین کا کام کرنا کیوں ضروری ہے، نیکی کا حکم دینا کیوں ضروری ہے، برائی سے روکنا لوگوں کو کیوں ضروری ہے۔ میرا کام صرف اس میسج کو پروپوگیٹ کرنا ہے، میں کسی کو فورس نہیں کروں گا، کر بھی نہیں سکتا۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 256 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے 256 میں کہ دین کی قبولیت میں کوئی زور زبردستی نہیں ہے، ہمارا کام صرف پیغام پہنچانا ہوتا ہے۔ میں ابھی یا آج سے آگے جتنی بھی ویڈیوز بناؤں گا، میں جو بھی بات کروں گا، جو بھی پوائنٹ آف ویو اپنا آگے رکھوں گا، میرا کام صرف اس کو آگے پہنچانا ہے، اس کو قبول کرنا نہ قبول کرنا وہ آپ کی مرضی ہے، میں آپ کو فورس نہیں کر سکتا، اور انشاءاللہ اللہ نے اگر چاہا تو ہم سب کو ہدایت دے گا اور انشاءاللہ ہم سب اس گمراہی سے بچیں گے۔ اللہم حاسبنی حسابا یسیرا رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔
رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين حسبنا الله ونعم الوكيل ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم أجرنا من النار اللهم أجرنا من النار اللهم أجرنا من النار اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن شر فتنة المسيح الدجال اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين آمين برحمتك يا أرحم الراحمين.